آداب، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے چینل اسلامی معلومات سے۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مشہور معروف شخصیت مفتی امیر احمد صاحب، بڑے دنوں بعد ان سے ملنا ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ بھی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم۔ مفتی صاحب، ہمارا جو آپ سے ملنا ہوا، چند سوالات ہمارے ہیں، ہم جڑتے ہیں اسی لیے تاکہ ہم لوگوں تک وہ بات پہنچا سکیں جو نہیں پہنچتی جلدی سے۔ خیر، ہمارا آپ سے سوال ہے، قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت تطہیر، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس کی شان میں اتری ہے؟ آپ ہماری اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے اور 22ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ آیت مدینہ کے اندر نازل ہوئی، مدنی ہے جی مدنی آیت ہے یہ۔ اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کے اوپر بیان ہوئی ہے، یعنی پاکی اس کے اندر اللہ نے بیان کی ہے اور حضور کی آل کی پاکی بیان کی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم آپ سے کہیں تھوڑی اس کی ہماری آپ وضاحت کیجئے خلاصے کے ساتھ۔ جی جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر خود جو ہے بیان کر دیا ہے، اور تفسیر مظہری، یہ تفسیر مظہری ہے، اس کے اندر خود جو ہے لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جلد 5 ہے، جی جی جلد 5 حضرت ابو سعید خدری اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے، جن میں مجاہد اور قتادہ بھی شامل ہے، کہ اہل بیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ سیاہ اونی چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لے گئے، چادر پر کجاوے کے نقوش تھے، اتنے میں حسن بن علی آئے تو حضور نے ان کو چادر میں لے لیا، پھر حسین بن علی آئے تو حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا اور فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تو ایک حدیث ہوئی۔ اب دوسری حدیث تفسیر مظہری کے اندر ہی بیان کی ہے، حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو طلب فرمایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فرمایا، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں کے متعلق فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے اور میرے خاص لوگ ہیں، ان سے گندگی کو دور فرما دیجئے اور ان کو کامل طور پر پاک کر دیجئے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت تطہیر جو کملی میں لپیٹائی حدیث میں جو موجود ہے، تو یہ کن کن کتابوں کے اندر ہے؟ تفسیر مظہری میں نے آپ کو دکھائی ہے، اور اسی طریقے سے اور دیگر کتابیں ہیں جن کا میں حوالے لکھ کر لے کر آیا ہوں۔ تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر ابن عباس ہے، اور مسند احمد بن حنبل ہے، اور فتاوی دارالعلوم کے اندر خود موجود ہے، اور اسی طریقے سے دیگر فتاووں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ سارے حوالے ہیں۔ جی جی، میں تو ایک جو ہے ادناسا اہل بیت کا اور رسول خدا کا غلام ہوں، میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو قرآن نے حق واضح کر کے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو تمام گندگی سے، تمام ناپاکی سے پاک کر دیا۔ اب میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رسول اللہ کو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ رسول اللہ کے اوپر گندگی ڈالی گئی، مشہور واقعہ ہے وہ بوڑھی عورت کا، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان جاہلوں سے
کہ یہ کھلی وضاحت جو ہو رہی ہے ڈائریکٹ رسول خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں نعوذ باللہ العیاذ باللہ. کیا وہ گندگی کا ڈھیر رسول اللہ کے اوپر ڈالتے تھے؟ یہ قرآن سے یہ بات ٹکرا نہیں رہی. اور خود جو ہے کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کے اندر خود جو ہے علامہ نے لکھا ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، جو قرآن کی آیتوں کے اندر اپنی باتوں کو من گھڑت بنا کر بیان کرتا ہے اپنے من مطابق، تو وہ فاسق اور فاجر ہے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کو اللہ نے اور رسول خدا کی آل کو تمام گندگی سے، تمام ناپاکی سے پاک رکھا. اور یہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس چیز کے اندر گرفتار ہے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ جو رسول کو اور رسول کی آل کو کہتی ہے کہ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، اور اس طریقے سے ہم مانتے ہیں تکلیفیں دی گئی، لیکن یہ گندگی ڈالنا اور ناپاکی ڈالنا یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے خود جو ہے بے شمار کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں کتابیں. اب میں آپ کو کون کون سی کتابوں کے نام بتاؤں کہ اس کے ایک منٹ اس کے اندر جو ہے خود لکھ رکھی ہیں ان لوگوں نے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو حدیث کہہ رہی ہے ہم اس چیز کو فالو کریں اپنی طرف سے، اور جو لوگوں نے من گھڑت باتیں بیان کی ہیں اس کو نہ مانیں. بالکل صحیح بات ہے، بات آپ کی بالکل واضح ہے، اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. میں دو چیزیں کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے جو دوسری آیت پڑھی تھی وہ آیت مباہلہ ہے کہ لو انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم، تو یہ تو آیت مباہلہ ہے. دوسری ابھی آپ نے کہا جو گندگی کے مطابق آپ بات کر رہے تھے، اس میں آیت میں رجس کا لفظ موجود ہے. رجس مطلب یہ اس چیز کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے ہر گندگی آلودگی سے دور کر دیا جیسے ان کا حق ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی مناسب نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل یہی ہے نا. اور وہ نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ مقابلے کے لیے بلایا. جی وہ مباہلے کے لیے. جی تو رسول خدا حتیٰ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنی جو ہے عورتوں کو لے کر جاؤ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، اور بچوں میں جو ہے حضرت سیدنا امام حسن امام حسین کو لے کر گئے، اور جو ہے اپنے جو ہے بھائیوں کے اندر حضرت علی کو لے کر گئے. تو اسی طریقے سے انہوں نے لے جا کر پیش کر دیا. پھر ان کو کہا کہ تم بھی لے کر آؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. تو وہ جو ہے جب انہوں نے سامنے سے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ ایک الگ بات ہے. جی 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 وہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ الگ سے ڈسکس کریں گے. جیسے ابھی آپ نے ایک الفاظ پڑھا تھا اس میں سلام اللہ علیہ، یہ اس میں موجود ہے؟ دیکھو یہ ادب کے لحاظ سے لگتا ہے. نہیں کیونکہ اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں نے بھی یہی بات کہی تھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو ایک شخص نے کہا یہ کیا ہے تم بار بار یہ کہتے رہو. خیر وہ تو اس کی لا علمی کا ثبوت ہے. خیر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام ہیں اللہ کے رسول کے، جو اطاعت گزار صحابہ ہے، کیا ان سے بھی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہمارے سامنے آئی ہے، حدیثوں میں آیا ہے؟ اس کی بھی ہمارے سامنے کچھ وضاحت کیجیے. جی بالکل، تمام حدیثوں کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے خود جو ہے موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی سے نماز پڑھا کر نکل رہے تھے، عصر کی نماز، تو سامنے سے دیکھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. تو آپ نے ان کو جو ہے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنی گود میں لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا. اور جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ رسول اللہ کے بالکل مشابہ ہیں. اس منظر کو دیکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جو ہے مسکرائے، ان کا چہرہ تبسم سے کھل اٹھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ بالکل رسول خدا کے مشابہ ہے. تو علی اس بات کو دیکھ کر مسکرائے. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جو ہے بے شمار ان کی زبان سے جو ہے اہل بیت کی فضیلت بیان ہوئی ہے. تو ایک واقعہ ہمارے سامنے یہ بھی ملتا ہے، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے لڑکے ایک بار امام حسن کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے یہ جملہ بول دیا تھا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو. تو جناب عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پاس گئے. یہ واقعہ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے. جی جی بالکل. جیسے ایک عام وہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کھیل رہے تھے، بچے
खेल रहे थे, तो हसनैन करीमैन भी उसमें खेल रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर वहाँ वो मौजूद थे। तो अब बच्चों में जैसे आपस में होती है, नोक झोंक होती है, तो इस तरीके से हज़रत सैयदना इमाम हसन ने कहा हज़रत अब्दुल्ला को कि आप तो हमारे नाना के ग़ुलाम हैं, आप तो ग़ुलाम के बेटे हो और तुम तो हमारे भी ग़ुलाम हो, यानी हमारे भी ग़ुलाम हो, हमारे नाना के भी ग़ुलाम हो। तो इस बात को जो है वो कुछ मायूस से हुए, क्योंकि ग़ुलामी का लफ्ज़ थे गालिबन बच्चे ही, नौ उम्री थी। तो अब वो जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने वालिद के पास गए, अपने बाबा के पास गए और जाकर कहा कि मुझे इस तरीके से जो है हसन ने ये बात कही है कि आप जो है मेरे नाना के भी ग़ुलाम हो, हमारे भी ग़ुलाम हो। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि बेटा दोबारा जाओ और जाकर जो है उनसे ये बात लिखवा कर लेकर आओ, ताकि हम क़यामत के दिन निजात पा जाएंगे। अगर उन्होंने लिख के दे दिया कि हम जो है आपके नाना के ग़ुलाम हैं, आपके भी ग़ुलाम हैं, तो ये तो हमारे लिए जो है एक बिशारत हो जाएगी। और इसी तरीके से हज़रत उमर बिन खत्ताब एक मरतबा मस्जिद नबी में मौजूद थे और आप जो है खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। तो उस दौरान हज़रत सैयदना इमाम हसन सामने से आए, गालिबन इमाम हुसैन दोनों में से। तो जब सामने आए, आने के बाद तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि आप जो है यहाँ पर कैसे बैठ गए मिंबर पर, ये तो हमारे नाना का मिंबर है, आप नीचे उतरिएगा। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब एकदम नीचे उतरे, खड़े हो गए, एकदम नीचे उतरे और आकर घुटनों के बल आपके सामने बैठ गए और अपने जो है अमामा शरीफ को, अपनी जो है पगड़ी को उतार कर आपके कदम मुबारक पर रख दिया। तो इमाम हुसैन के जब कदम मुबारक पर रख दिया, उसके बाद कहा कि जो मर्तबा मिला है उमर को, ये जो सरदारी मिली है उमर को, रुतबा मिला है, ये सब आपके और आपके नाना के सदक़े में मिला है। तो फिर आपने जो है पेशानी को चूमा और गोद में लिया और ले जाने के बाद फिर मिंबर पर बैठे, फिर बाद में खुतबा जो है शुरू किया। तो ये मोहब्बत जो है मखसूस सहाबा से मिलती है और इसी तरीके से बेशुमार सहाबा हैं किताबों के अंदर। तो अहले बैत की फजीलत तो बेशुमार है, और जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, रसूलुल्लाह और रसूल की आल से मोहब्बत नहीं करता, फरमाया कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। एक किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था कि अगर पूरी ज़िंदगी इंसान बैतुल्लाह और मकाम इब्राहिम के बीच में जो जगह है उसको जन्नत की जगह बोली जाती है, तो उस जगह खड़े होकर पूरी ज़िंदगी सजदे करे और रसूल की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत दिल में है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, तो ये तमाम नमाजें, तमाम हज बेकार हैं। क्यों? क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत रसूल के साथ साथ लानी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमारे दिलों के अंदर जब तक कि रसूल और रसूल की आल की मोहब्बत नहीं होगी तो हम कामिल ईमान वाले नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज तो माशाल्लाह तबीयत खुश कर दिया आपने। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती अमीर अहमद साहब, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी वजाहत की। और इसके बारे में एक छोटी सी और ज़हमत दूंगा आपको, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का अभी वाक़या बताया था आपने, इसमें हज़रत उमर ने ये अल्फाज बोले थे कि जो लिखवा के लाओगे जब मैं मर जाऊं तो ये पर्चा मेरे साथ कब्र में रख देना, ये मेरा ज़रिया निजात है। जी जी बेशक, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, कि ये जो है लिखा हुआ, अगर उन्होंने लिख दिया बतौर सनद, आप मेरी कब्र में इसको मेरे साथ दफना देना, ताकि जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरी कब्र से उठाएगा तो मैं इस पर्चे को दिखा दूंगा और कहूँगा कि देखो इसमें जो है ना हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के दस्तखत हुए हैं और ये मेरे पास तहरीर है, सनद है कि मुझे तो जन्नत जो है मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार फिर आप हमारे से जुड़ें। आज के लिए इतना ही, आप जुड़ रही हैं हमारे चैनल इस्लामी मालूमात से। आदाब।